الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله رب تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل و کرم سے ماہ سعید کی صبح سعادت یعنی صبح ولادت الحمدللہ رونق افروز ہوئی۔ ایمان والوں نے، اہل محبت نے مقدور بھر توفیق الہی سے برکات کو سمیٹا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوتا ہے اس سے پہلے موتی کو دیکھا جاتا ہے کہ عطا فرمانے والا کون ہے۔ تو یہ بات تو بحمدہ تعالی واضح اور روز روشن کی طرح مطلع کہ ربیع الاول شریف کی 12ویں صبح سعید اور پھر آپ کی آمد مبارک کا جشن، یہ عطائے رب العزت ہے، اور اس کا اظہار نبی رحمت علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہوا ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے اور کیا بیان کر سکتا ہے کہ کس کو کس قدر ملا روحانی حصہ، کس کو کس قدر ملا، اور کس کو اس کی برکت سے کس قدر استغنا حاصل ہوئی۔ حق سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے نوازا اہل محبت کو، اہل عقیدت کو، اہل سنت کو، اور خوب نوازا۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، آپ جانتے ہیں
کہ وہ چیزیں جو باقی ایام میں مہنگی ہوتی ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس مبارک صبح سعید کے آنے کی دیر ہے کہ وہ سستی نہیں ہوتی بلکہ مفت میں ملتی ہیں۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جنہوں نے جہاں بھی وہ تھے میلاد پاک کے جلوس میں جنہوں نے شرکت کی ہے، وہ شرح صدر سے تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے تو نرخ یعنی طے کر کے، قیمت وصول کر کے بیچنے والا شے پیش کرتا ہے، پھر بھی خریدار کو کوئی نہ کوئی شکوہ رہ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اس مبارک دن میں وہی چیزیں اور وہی نعمتیں جو کل تک قیمت سے بیچتے تھے بلا بلا کر مفت میں عطا کی، اور یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، دراصل یہ میرے آقا کی جلوہ گری کی تجلی کی برکت ہے۔ چنانچہ آپ قرآن شریف کی تلاوت فرمائیں، حضور کے تشریف لانے سے رب کریم کی رحمتیں عام ہو گئیں۔ پہلے بھی اس کی رحمتیں ہیں حضور کی آمد سے پہلے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام کا جسد اقدس جو ہے آخر مخلوق الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، لیکن رحمت جو صفت الہی ہے وہ پیدا نہیں کی ہے، وہ تو خدا کی صفت ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ ابھی سید آدم علیہ السلام کے نور مقدس کی تخلیق نہیں ہوئی، اول ما خلق اللہ نوری، یہ بعد میں ہے، اللہ کی رحمت پہلے ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کی فقیر کی ہر شخص کی صفتیں جو ہیں، ذات پہلے ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اب آپ قاری کہلاتے ہیں، آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، آپ کو حافظ کہا جانے لگا، آپ نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تو آپ کو طالب العلم کہا جانے لگا، آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو آپ کو معلم اور مدرس کہا جا رہا ہے، جی آپ نے طب پڑھی اور مریضوں کا علاج شروع کر دیا، اب آپ کو طبیب کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذات پہلے تھی، صفات بعد میں، جیسے جیسے کسی کو صفات ملتی ہیں اس کی ذات ان صفات کی وجہ سے ان تعینات سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قید، اس پابندی سے بالکل پاک ہے، وہ ہے، اس کی ذات ہے، اور ہے بھی تو ساری صفات کے ساتھ ہے، اسے اس کی صفات حاصل نہیں ہے کہ کہیں سے لی ہوں، بلکہ اس کی ذات اور صفات دونوں ایک ہیں۔ اس کی ذات بھی مخلوق نہیں، اس کی صفات بھی بولو مخلوق نہیں ہے، اور قرآن شریف چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا قرآن بھی مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک بھی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کب ظاہر ہوا امت پر؟ جبکہ قدیم ذات حق کے صفات پاک کی تجلی کو برداشت کرنے والا جسد رسول مکہ معظمہ میں رونق فروز ہوا، تو قرآن شریف کے جلوے بھی ساتھ شروع ہو گئے۔ تو کیا بات ہوئی؟ مسئلہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنی اسماء میں، اپنے اسماء حسنہ میں قدیم ہے،
اس کے اسماء بھی قدیم ہیں، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، تو چونکہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، لہذا اس کی رحمت بھی قدیم ہے، اس کی شان رأفت بھی قدیم ہے، وہ غفار غفور ہے، اس کی شان مغفرت بھی قدیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی قدر پوری کائنات سے جدا اللہ تبارک و تعالی خالق مصطفیٰ ہے۔ یوں تو سب کا خالق ہے، لیکن میرے آقا کا خالق ساری کائنات سے جدا گانا ہے، جدا گانا ہے۔ باقی جو بھی پیدا ہوئے ان کو رب کریم نے صفات دی ہیں، ان صفات سے وہ اپنے والدین کی عادات و صفات کے مظہر ہوئے۔ باپ کی عادات کا بیٹے میں اظہار ہوتا ہے، باپ کا حلیہ بیٹے کے حلیے سے متجلی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ اگر بچوں کو دودھ پلوانا چاہو نا، چھوٹے بچوں شیر خواروں کو، تو پھر ایسی صالح خاتون کا انتخاب کرو جو نمازی ہو۔ اور اس سے پہلے آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو ایسی خاتون کا دودھ پلانے کا اہتمام کرو جو کہ غیرت و شرم میں اپنی مثال آپ ہو۔ بازار میں گھومنے پھرنے والی خاتون دودھ تو پلا سکتی ہے، لیکن اس کے دودھ میں وہ برکت نہیں ہوگی جو ایمان والی خاتون کے دودھ میں ہے، وہ برکت نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں سے چلتے چلتے پتا چل گیا کہ حلیمہ سعدیہ کا بھی جواب نہیں ہے رضی اللہ تعالی۔ حلیمہ سعدیہ کا بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ 1 2 3 4 10 20 30 جانے کتنی عورتیں آئیں در مصطفیٰ پہ خیرات مانگنے۔ میں یہ نہیں کہتا جو کہتے ہیں ان کا وزن ان پر ہے، خدا ان کو پوچھے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خاتون نے میرے آقا کو قبول نہیں کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ کسی عورت نے بنو سعد کے قبیلے کی کسی خاتون نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ کہنے والے کی زبان پہ بال ہی نہیں پڑتا، شرم ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن دوسری طرف ایک حقیقت کبریٰ کا اعلان فرما رہا ہے۔ کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، جب سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت مقدس پانی سے نکالا گیا اور وہ تابوت پانی سے اٹکیلیاں کرتا ہوا، پانی کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا، پاک پانی کے اوپر سواری کر کے، جی پانی پر سواری کر کے چلتے چلتے آپ کا تابوت فرعون کے محلات کے سامنے پہنچ گیا اور نکال لیا گیا، کھولا گیا۔ تو شیخ احمد سواوی رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ محشی جلالین ہیں، انہوں نے ایک عظیم روایت نقل کی ہے۔ فرماتے جب آپ کا تابوت مبارک نکالا گیا تو فرعون چونکہ بے ایمان تو خدا بنتا تھا، وہ یعنی بادشاہ تو تھا ہی ہو، لیکن وہ تو معاذ اللہ وہ تو دنیا کا خدا بنتا اور کہتا میں بڑا خدا ہوں، اعوذ باللہ انا ربکم الاعلی۔ تابوت آگے ہے، مستری ہجوم کر کے آ گئے، بادشاہ کا آرڈر پھر آئے کون نہیں، کھولو، یتن لگا چکے تابوت آج کھلے نہ کل، سارے کاریگر فیل، ساری صلاحیتیں ریجیکٹڈ، بیکار ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ کسی مستری کے اوزار سے وہ کھلتا ہی نہیں،
اور وہ پوری زور سے ضرب مار نہیں سکتے کہ شاید تابوت کے اندر کیا ہے. میں کہتا ہوں رب مارنے نہیں دیتا، ان کو کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کون ہے، ان کو کیا پتا کہ اس کے اندر کون ہے. بس رب کریم نے نہ ان کے دل میں ڈالی نہ ان کو ہاتھ اٹھنے دیا. کوشش کی، عاجز آ گئے. گویا یہ رب ذوالجلال کا ایک مخفی حکم تھا، لگا لو جتن، میرے کلیم کے سامنے سارے عاجز ہو تم اس پر اثر نہیں کر. تھک گئے. بادشاہ جو تھا وہ جلال میں آگا، تم سے یہ کھلتا نہیں ہے. بادشاہ کی سائیڈ میں خاتون ہے حضرت آسیہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ وہ پہلے فرعون کی ہی بیوی ہے، شک نہیں، لیکن کیا خدائی اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ کے اہتمام کتنے پر از حکمت ہیں کہ اس کے محلات میں بطور زوجہ زندگی بسر کرنے والی خاتون کو خدا کی قسم ہے رب نے اس کے جسم کو فرعون کے گندے ہاتھ سے پاک رکھا. ٹچ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. گویا شان قدرت نے فرمایا بدبخت تو مس نہیں کر سکتا ہے، میں نے تو اس خاتون کو کسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ خاتون بیٹھی ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، حدیث شریف میں آتا ہے، چلیے اس کی حکمت اگر یاد آ گئی تو بعد میں، پہلے یہ تو پورا ہو جائے. حضرت آسیہ آپ نے اس کو شور پڑ گیا کہ کھلتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھنے کو آگے بڑھی کہ یہ کیا بات ہے، کھلتا کیوں نہیں ہے. بڑے بڑے کاریگر حکومت سٹیٹ میں کون کتنے بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، کھلتا کیوں نہیں. قریب گئی، میں تو دیکھوں لکڑی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ کے ساتھ ہی لکڑی آ گئی. گویا رب جل مجد العظیم نے اجازت دے دی کہ اب کھل جاؤ، کیونکہ ہاتھ پاک آ گیا ہے. مجھے تو اشارے ملتے ہیں، اے کاش کہ کسی کے دل میں بات آ جائے. تابوت شریف موسیٰ علیہ السلام کا ناپاک ہاتھ اس کو نہ کھول سکے نہ ٹچ کر سکے. حضرت آسیہ نے ہاتھ لگایا، کھل گیا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ جس مزار میں ولی ہوتا ہے اس کو گندے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاک پاک ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. گندے ہاتھ نہیں، وہ اسی مخمصے میں رہتے ہیں. جائز نہیں، باقی ہر جگہ ہاتھ لگائیں گے، لیکن مزار ولی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. میں کہتا تو جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پاک ہاتھ ہی پاکوں کو لگتے ہیں. کوئی نکالے تو ایک بھی روایت ہے کہ غوث پاک کے دستے کرم پر کسی کا ہاتھ لگا ہو پھر وہ بے ایمان رہ گیا ہو، وہ جہنمی رہ گیا ہو. نہ جس کا ہاتھ پہنچا ہی اس کا بخشا گیا. اور یہ بھی میرے آقا کی وراثت ہے روحانی. اللہ فرماتا ان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون عن المؤمنین. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد رضی اللہ راضی ہو گیا. کن پر؟ عن المومنین، ایمان والوں سے. کون سے ایمان والے؟ فرمایا وہ جو درخت کے نیچے میرے مصطفیٰ کے دستے کرم پر بیعت کر رہے ہیں. حدیبیہ کا مقام ہے. جنہوں نے بیعت کی اللہ قسماً فرماتا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے. پتا چلا اچھوں کے ہاتھ سے ہاتھ لگنے سے جو
اچھے وقت والے نہیں ہوتے، ان کا وقت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ پہنچ ہی وہ سکتے ہیں جن کا وقت اچھا ہونے والا ہو۔ خاتون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لگایا، وہ گیٹ وہ لکڑی کھل گئی، کھلی تو سامنے موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا لیٹے ہیں؟ ایسا حسن ہے، ایسی پیاری شکل ہے، خدا جانتا ہے جو دیکھتا ہے اس کا دل حضور کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ اور میں قرآن شریف سے لے رہا ہوں، اور کہاں سے لیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ میلاد موسیٰ رب کس یعنی انداز حکمت سے بیان فرما رہا ہے؟ وہ تو بورے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو یتیم الفطرت ہیں جو سید عالم کے میلاد سے الرجک ہیں۔ ظالموں، یہاں تو رب خود نبیوں کا میلاد بیان فرماتا ہے، ورنہ نبی کا ذکر تو بظاہر اس وقت شروع ہونا چاہیے نا جب وہ اعلان نبوت کر دیں، بھئی نبی پاک فلاں نبی ہیں، رسول ہیں، اعلان ہوا، پھر انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور رب ان کی ولادت کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہی تو میلاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد مبارک ہوا، اللہ اکبر، اجی علاقہ دشمن ہے، شہر دشمن ہے، کیوں؟ بت پرست ہیں، بت پرست ہیں، کافر ہیں، فرعون بدبخت ہے، اور اس نے چاہا تھا کہ نبی کا میلاد نہ ہو۔ میرے لفظ اصطلاحی ہیں لیکن ذمہ دارانہ ہیں، کیونکہ اس کو نجومی نے کہا تھا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے ہم، جو تیرا تخت الٹ دے گا، تجھے تیس نیس کر دے گا۔ اس نے کہا تب بات ہی آسان ہے، قلم رو میری، حکومت میری، رعایا میری، میں میلاد ہونے نہیں دیتا۔ یہ تو جدی پشتی منکر میلاد ہے، بے ایمان۔ فرعون کا تو میں ہونے نہیں دیتا، چنانچہ آرڈر ہو گیا۔ میں وضاحت نہیں کر سکتا، اور یہ پردے کی بات ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اس ظالم نے ایک ایسی سیکریسی قائم کر دی اپنی طرف سے کہ کسی کا گھر کسی پر مخفی نہ تھا، کسی کو اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے خلوت نصیب نہیں تھی، اور اگر کبھی ہوئی اور نتیجتاً کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس ظالم نے گھروں میں عورتیں چھوڑ دی تھیں، وہ فوراً اطلاع کرتی کہ فلاں فلاں گھر میں ایسا صورتحال ہے، وہاں مستقل ڈیوٹی لگتی، ادھر بچہ پیدا ہوتا، ادھر ذبح۔ ایسا ظالم تھا، ایسا ظالم تھا۔ اور رب فرماتا ہے جل شانہ، اس نے تو چاہا تھا کہ موسیٰ کا میلاد نہ ہو، میں نے ان کو جلوہ گر کر کے متجلی کر کے بطور امانت تابوت میں رکھ کے دریا کو حکم دیا کہ لے جا، تو ڈبو نہیں سکتا، تو اس کی سواری ہے، یہ میرا کلیم تیرا سوار ہے، اور آرڈر دیا۔ دریا گزرتا تھا فاصلے سے، ایک اس کی شاہ گزرتی تھی فرعون کے محلات سے، وہ بطور تفرح، بطور تفرج، بطور سیرگاہ کبھی کبھی ادھر نکل آتا تھا۔ اس نے تو اس مقصد سے نکالا، اور رب کریم کے حکمت ہے کہ جب سرکار کلیم علیہ السلام کا وہ مقدس تابوت
اس سنگم پر آیا جہاں سے دو شاخیں نکلتی تھی، ایک تو سیدھا جا رہا ہے، دوسرا فرعون کے محلات کو رب کریم نے کلیم کا مقدس اور پاک تابوت اس کو ٹرن کر دیا کہ ادھر جاؤ جدھر فرعون بیٹھا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ میرا ضمیر تو اس کی توجیہ یہی کرتا ہے کہ رب کریم نے گویا فرمایا بدبخت تو کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں ہو سکتا، یہ آ گیا ہے، اگر ہمت ہے تو لگا ہاتھ، یہ آ گیا ہے، لگا ہاتھ۔ تابوت کھول نہیں سکتے ظالمو، تم ان پر وار کیا کرو گے؟ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ لگایا، کھل گیا۔ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، انگوٹھا منہ میں، موسیٰ علیہ السلام کا انگوٹھا منہ میں ہے، انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے، انگوٹھے سے دودھ۔ ایک اور عجیب روایت لکھی ہے، حضرت کے منہ میں انگوٹھا ہے اور لعاب شریف ادھر بہ رہا ہے، لعاب شریف۔ ایک خاتون کو برس کی بیماری تھی، برس کی، پھلویری، ڈاکٹر ان علاج کر کر کے تھک گئے، صحیح نہیں ہوا۔ جانے دل میں کہ میں نے کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پیارے موسیٰ جب آپ بچپنے میں تھے میں نے آپ پر محبت کا لباس ڈال دیا۔ بچے تو ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں، بچے تو ایسے پیارے ہوتے ہیں، لیکن جب رب ایز اے اسپیشل کیس محبت خود ڈال دے تو پھر کون ہے جو رسول سے پیار نہ کرے؟ یارو میں کہتا ہوں جس پر اللہ محبت کا لباس ڈالے اپنے پرائے سارے پیار کرتے ہیں، اور جس سے خود رب پیار کرے وہ مصطفیٰ کتنا حزین و جمیل ہے، وہ کتنا حزین و صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تجھ پر ڈال دی محبت اپنی طرف سے۔ دیکھو تشبیہ نہیں، بچے کو گود میں لے کر ماں سنوارتی ہے، اس کی نوک پلک سنوارتی ہے، میرے بیٹے کے بال گھنگھریالے بن جائیں، میرے بیٹے کی آنکھ میں سرما ڈالوں اور سرمے کی بھی دم ہو، عورتوں کو بچوں کے آنکھوں میں دمدار سرما ڈالنے کی عادت ہے، اور پھر نظر لگ جائے تو پھر ہمیں ستاتی ہیں کہ تمیز دے دو، نظر لگ گئی ہے۔ چلو ہمارا بھی تو کاروبار چل رہی ہے نا آخر، جی نظر لگ گئی، آنکھوں میں سرما، چہرے کو خوبصورت بنا کے پھر لوشن، ہاں جی اس کے چہرے کو خوب بناتی ہیں، اچھا لباس جو امی کو اس کے بابے کو پسند وہ لباس پہناتی ہیں۔ رب کریم نے فرمایا میرا کلیم اپنی والدہ سے جدا، دشمن کے سامنے نوک پلک کون سنوارے گا؟ فرمائیے میں نے سنواری ہے، میں نے سواری ہے۔ القیت علیک محبۃ منی، میں نے تجھے ایسی حسن دے دیا کہ جو دیکھتا ہے اسے تجھ سے محبت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اشارہ ہو گیا، اور بھی اشارہ ہو گیا، جب تک رب نہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرنے نہیں دیتا ہے۔ وہ کچھ دکھائے تو پیار ہوگا، جب اندھوں کو نظر کچھ نہیں آتا تو پیار کیا کریں گے؟ یہ عجب مسئلہ نہیں ہے، یہ عجیب مسئلہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ میں ادباً عربی کے الفاظ سے کہتا ہوں اس خاتون وہ جو بڑی خوش نصیب ہے، کون؟ حلیمہ سعدیہ، ان کی گود میں میرے آقا جلوہ گر ہیں، سرکار آرام فرما ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں جب نکلتی ہیں تو وہ جاتی ہیں چرنے کے لیے، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ جو بکری نکلتی ہے سیدھا حضور کے پاس اور آپ کے قدموں کو یارو بکریوں کو کس بریلوی نے پڑھا دیا ہے؟
کس نے پڑھا دیا؟ حضور کے قدموں کو بوسا، کچھ نظر آیا تو بوسا دیا۔ اب ان بیوقوفوں کو اگر نظر نہ آئے تو یہ میرا تو قصور کوئی نہیں۔ بکریاں چوم رہی ہیں، اور پھر اگر کسی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جو بکریوں کے ہوتے ہیں نا جی، جن کے ریوڑ، ان کو سب سے بڑا پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رحم کرے جانوروں کی بیماری نہ لگے، گڑ کوٹو کی بیماری، کوئی اور بیماری اللہ معاف کرے، ہاں جی، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹوں کے مرض کے متعلق پریشان ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا اجڑ ہے، ہمارا یہ بہت بڑا ریوڑ ہے، اس کو بھائی بیماری نہ لگ جائے، یہ بیماری نہ ہو جائے۔ حلیمہ صاحب یہ کہ بکری کوئی مرتی نہیں بیماری سے، کیوں نہیں مرتی؟ کس لیے نہیں مرتی؟ فرماتی ہیں میں اپنی بکری کو حضور کا ہاتھ لگاتی۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر کیا ہے؟ دارالشفا بن گیا ہے۔ جس بکری کو میرے آقا کا ہاتھ لگتا مجال ہے بیماری قریب آ جائے، اگر ہے تو گئی، بیماری ہے تو گئی۔ لو جی، فقیر نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں تو اپنے چرواہوں کو ذرا دوسری گلی سے ٹرننگ لے کر نکلنا، یہ اس گلی میں حلیمہ رہتی ہے جس کے بخت اچھے نہیں ہیں، بیچاری کے گھر بھوک کا پیرا ہے، غربت کا پیرا ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، بھوکوں مرتی ہے، ادھر نہ جانا ادھر سے جانا۔ اب کیا تماشا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جیسے وہ بکواس تھی، اب مشہور ہو گیا کہ حلیمہ کی گود میں وہ بچہ ہے جس کو ہاتھ لگا دے وہ شفا یاب۔ پھر کیا ہوا؟ میرا اپنا وجدان ہے، اور مجھے حق عقیدت کے وجدان کو سوچنا بھی، بیان کرنا بھی۔ میرا وجدان یہ ہے، کبھی تو وہ وقت ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ اور دوسری گلی سے گزر جاؤ، اب یہ حال ہے کہ صبح صبح قبیلے کی عورتیں پانی لے کر یا بکری لے کر یا بچہ لے کر حلیمہ کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ ہاں جی، کیوں کھڑی ہیں؟ حلیمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ لگا رہی ہے۔ خدا لگتی کہنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی برکت نہیں دیتا، حضور مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے تو برکتیں آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں جو آیا ہے جھولیاں بھر بھر کے گیا ہے۔ سرکار کا ہاتھ لگتا، بیماری غائب۔ وہ عورت جو تھی نا، اس کو تھی برس، اس نے دیکھا کہ حضرت کے مبارک منہ سے لعاب شریف بہ رہا ہے، اور عموماً بچوں کے بہتا ہی ہے، لیکن یہ بچہ تو نہیں ہے نا، اس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ تو اس نے دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ جو کہ پانی سے پکڑا گیا ہے، ایئر ٹائٹ تابوت ہے، اور ایئر ٹائٹ تابوت میں کسی کو 1-8 گھنٹے کے لیے بند کر دو، پھر پرسوں اس کے کوڑ ہی ہوں گے، اگر وہ سنی ہے تو۔ اگر کوئی دوسرا ہے تو اس سے بھی مر بھی گیا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ جس ایئر ٹائٹ تابوت یا کمرے میں متنفس چند لمحے رہ جائے وہ بچتا، کیوں؟ اندر ہوا نہیں جاتی، ہوا میں آکسیجن ہے، آکسیجن نہ ملے تو سانس نہیں آتا، سانس نہ آئے تو بندہ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا عالم ہے، سرکار موسیٰ علیہ السلام کا تابوت شریف نیچے سے دائیں بائیں سے تارکول لگا کر یا جانے کیا لگا کر بالکل ایئر ٹائٹ کر دیا ہے امی جان نے، اور نیچے بستر بچھا دیا ہے، نہیں پتا کہ کس دل گردے سے ماں نے پانی کے حوالے کیا، خدا کی سپرد کیا۔
اللہ کریم فرماتا ہے ان کانت لتبدی بہ لولا ربطنا علی، قریب تھا کہ رونے دھونے کی آواز سے قوم کو پتہ چل جاتا کہ اس کے ہاں بچہ ہے جی، ہم نے لولا ربطنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل کو سہارا دے دیا۔ یہ میرا راز ہے، کھولنا نہیں ہے۔ رہ گیا تیرا بچہ، یہ میرا تیرا بچہ تو نہیں ہے، تو میری بھی تو امانت ہے نا، گھبرا نہیں۔ اب سنیے قرآن شریف سورۃ القصص 20واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوحینا، اوحینا ہے نا جی، الی ام موسیٰ، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے دل میں بات ڈالی۔ اور یارو سرکار موسیٰ علیہ السلام آئے، رب ذوالجلال کے کرم سے آپ کی امی جان کے قلب کا رابطہ رب کریم سے ہو گیا، اور جبھی تو ان کا ہوا ہے نا۔ ان کے قلوب کا رابطہ شیطان کے ساتھ ہے، سرکار موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے قلب کا تعلق جو ہے وہ رحمان کے ساتھ ہے۔ اور کیا ترجمہ اس کا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں یہ بات ڈال دی، کیا اردعی ہے تو دودھ پلا، بچے کو گود میں لے کے دودھ پلا، ان اردعی ہے بچے کو گود میں لے کر، ہاں پھر فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے خوف محسوس ہو کہ فرعون کی جاسوس کوئی عورت آ گئی ہے تو پھر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر تابوت میں ڈال کر اس کو سپرد خدا کر دے، نیل میں دریا میں ڈال دے۔ ماں یہ تابوت اور پھر دریا میں ڈال دے، ماں خود تو ڈوبے، بچے کو تو نہیں ڈوبنے دیتی، خود تو ڈوبے بچے کو نہ ڈوبنے دیتی ہے، لیکن یہ عظیم ماں ہے کہ جس نے بڑے حوصلے سے ابھی جی حضرت کو دودھ پلا کے سپرد خدا کر دیا۔ رہ گیا اگلا کھٹکا، فرمایا ہم نے ایک اور حکم نافذ کیا، یہ حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، دوسرا حکم ہم نے دریا کو دیا۔ وہ سورت قصص ہے 20واں پارہ، اب سورت طٰہٰ بیان کر رہا ہوں 16واں پارہ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ جی فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ جی فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، او دریا تو ڈبو نہیں سکتا، اس کو بڑے ادب سے لے جا اس ساحل پہ ڈال جہاں فرعون بیٹھا ہے، وہاں لے جا۔ ادھر تو یہ ہو گیا، ادھر ایک بات اللہ تعالی رب ذوالجلال متصرف حقیقی ہے، جہاں اس نے پانی کو آرڈر دے دیا کہ یہ ساحل کی طرف لے جا، وہاں فرعون کے دل میں یہ ارادہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میں نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے۔ اچھا بچاؤ ہے بھائی، بچانا بھی دشمن سے ہے، بھیجا بھی دشمن کے پاس ہی ہے۔ یا خود ہو عدو لی وعدو لہ، جی ادھر تشریف لے گئے، اور جب کھولا تو آگے جمال سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو دیکھتا ہے
وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دنیا ہم ہما کے آ گئی، بادشاہ کو یا معاذ اللہ، وہ تو خدا کہتے تھے، میں بار بار اس بدبخت کو یہ تو لفظ میں بولتا نہیں، بادشاہ کو قدرت نے بچہ دیا ہے، چلو اگر دودھ وہ اسے پلائیں، جس خاتون کا وہ دودھ پیے گا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ایک بھی، دو بھی، تین بھی، چار بھی، بڑے بڑے قبائل کی، بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں آئیں، بڑا پورے کا پورا جتن لگایا۔ وہ حیران رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ یہ حضور قرآن شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ موسیٰ علیہ السلام محلات میں تشریف فرما ہیں اور عورتیں دودھ پلانے کی نیت سے آ رہی ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کیا یہ سب عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں، ان کا دودھ تجھ پہ حرام ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جو کہے گا وہ قرآن پاک کا منکر ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کا دودھ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ حرمنا علیہ المراضع من قبل، اے من قبل مجیئہن، من قبل، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے وہی اتاری، پیارے بڑی عورتیں آ رہی ہیں، سب کا دودھ حرام ہے۔ اب اور حیرانی ہوگی، حضرت کسی کا دودھ نہیں پیتے، پتا چلا عورتوں نے نہیں رد کیا، حضرت نے ان کو رد کیا ہے۔ تو ان کہنے والوں کو میں کہتا ہوں خبردار، اگر کلیم خدا کی خدمت میں عورتیں آئیں اور وہ اسے آپ انہیں رد کر دیں، تو پھر یہی حقیقت بنو سعد کی خواتین کے ساتھ ہے، باری باری سب آئیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے، لوگ تو کہتے ہیں نا یتیم سمجھ کے قبول نہ کیا، حضور نے دروازہ نہیں گزرنے دیا، دور سے ہی بائی پاس ہی گزر گئی، بائی پاس ہی گزر گئی۔ آئی وہ جس کی قسمت میں میرے آقا علیہ السلام آئی وہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ رہ گیا، کیونکہ جہاں عظمت نبوت وہ تو بیان کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے، وہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ وہ تو ہمارے ایمان میں تو اسی کے لیے تو ٹرننگ لی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے پانی کو حکم دے دیا، ادھر گئے، عورتیں آئیں، دودھ حرام، آپ پیتے نہیں کسی کا۔ پھر اور میں کہتا ہوں کہ رب نے انگوٹھے مبارک سے اتنی ڈوز دے دی تھی کہ کسی اور ناپاک عورت کا دودھ اس منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ حال دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ، ان کو امی جان نے کہا تھا بیٹی دیکھنا بھائی کہاں جا رہا ہے، بھائی کہاں جا رہا ہے۔ جب پہنچ گئی اور آپ نے دیکھا کہ حضرت کسی کا دودھ شوق کرتے ہی نہیں، تو تسلی ہو گئی کہ یہ پلا سکتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا راز ہے، حضرت اپنی امی جان کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا فیصلہ تھا۔ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دینا۔ کیا ہوگا؟ گھبرانا نہیں ہے کہ دریا ڈبا لے گا، نانا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
گھبرانا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیرے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، رادوہ الیک، ہم موسیٰ کو لوٹا کر تیری گود میں ہی لائیں گے، تیری گود میں ہی لائیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ڈوب نہیں سکتے، رادوہ الیک، ہم انہیں تیری ہی طرف لوٹائیں گے۔ پھر وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو یہ میرے رسولوں میں سے ہے، ہاں جی، اس لیے میں تو اس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھوں گا۔ خاتون نے دیکھا کہ لعاب شریف بہہ رہا ہے، اس لیے دل میں بات آئی کہ اصل میں جب تک دل میں بات نہ آئے نا آدمی عقیدت کا اظہار کر نہیں سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر یہاں ہاتھ لگایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سعادت مند عورت بعد میں مشرف اسلام ہوئی ہے، ورنہ رب ہاتھ نہ پہنچنے دیتا، ہاتھ نہ پہنچنے دیتا۔ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام صلح حدیبیہ کے وقت جی جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کفار کے وہ جو تھے نا نمائندہ، اس نے معاہدہ پکا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ حضور کی ریش مبارک کو ہاتھ لگائے۔ ان کا دستور تھا کہ جب دو قبائل میں معاہدہ ہوتا لکھ بھی لیتے، پکا کرنے کے لیے وہ اس کی ریش کو ہاتھ لگاتا، وہ اس کی ریش کو ہاتھ لگاتا۔ کفار کے نمائندے نے اپنا ہاتھ حضور کی ریش انور کی طرف بڑھایا اور ریش مقدس پہ سلام پڑھا احمد رضا بریلوی نے۔ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، ریش بمانی داڑھی شریف اور ریش بمانی زخم، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، حالائے ماہ ندرت پہ حالہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں کے چاند کے ارد گرد ایک دائرہ سا لگ جاتا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، ارد گرد وہ سیاہی کا دائرہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس نے پرکار کھینچ کر بنایا؟ اس کا سینٹر کہاں ہے؟ نوک پرکار کہاں ہے؟ اور اس کو گھمانے والا کون ہے؟ حالہ ہوتا ہے اس 14ویں کے چاند کے ارد گرد، چاند روشن حالہ سیاہ۔ حالہ حضرت تعالیٰ فرماتے میرے آقا کی ریش مقدس حسن سرکار کے چاند کے ارد گرد رب نے حالہ بڑھایا۔ کیا مقدس تشبیہ ہے! حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ خاتون نے لعاب شریف لیا اور جہاں داغ تھا نا برس کا وہاں لگا لیا۔ لگانے کی دیر ہے، برس گئی۔ اسے پتا چل گیا کہ کوئی عظیم ہے، فرعون کو پھر بھی پتا نہیں چلا، فرعون کو پھر بھی پتا نہیں چلا۔ سائیڈ بائی سائیڈ، ادھر ابو بکر ہیں، ادھر ابو لہب ہے، ابو لہب کو پتا نہیں چلا، ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا ہے۔ سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، ابو لہب بھی قریب رہتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی میرے آقا کے قدموں ساتھ قریب رہتے ہیں، لیکن جو کچھ ابو بکر کو نظر آیا رضی اللہ عنہ اس کو نظر نہیں ہے۔ قسمت قسمت کی بات ہے، قسمت قسمت کی بات ہے، یہ بخت بخت کی بات ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا،
ایک کا حصہ حضرت خواجہ محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ فریدی جوان، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے، امی انداز حسینوں کو، انداز حسینوں کو، ان پھولوں کو حسن کی ادائیں کس نے بتائی ہیں؟ کس نے بتائی ہیں؟ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں تو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ بہت عظیم خیال ہے، بہت عظیم حقیقت بیان کیا مولانا محمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر تھوڑی سی ترمیم فقیر بھی عرض کر دیتا ہے، وہ بالکل برحق ہے۔ بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، تو پھر دکھائے کسے جاتے ہیں؟ دکھائے کسے جاتے؟ بس میں یہی عرض کروں گا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، پر بو بکر سے محبوب چھپائے نہیں جاتے، بو بکر سے محبوب، بو بکر سے محبوب چھپائے نہیں جاتے۔ کافر نے ہاتھ بڑھایا کہ سرکار کے محاسن اقدس ریش انور اطہر معمبر معطر منور کو ہاتھ لگاؤں۔ قریب ہی حضور کے صحابی کھڑے ہیں، ان کے پاس تلوار کا دستہ ہے، چونکہ آئے تھے عمرے کے لیے، تلوار کھینچی تو نہیں، لیکن اس کا دستہ یہاں مارا، مرے دہاؤ، اور تیرا ہاتھ گندا ہے، مصطفیٰ کی ریش پاک ہے، تیرا ہاتھ گندا ہے، تیرا ہاتھ گندا ہے، نہیں پہنچ سکتا سرکار کے ریش اقدس تک، تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، اس نے لعاب شریف لگایا، بیماری، اور میرے آقا علیہ السلام کا لعاب، سبحان اللہ۔ مختصر یہ، جب حضرت نے دودھ نہیں پیا تو کیوں نہیں پیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری دائیاں حرام کر دیں، ان کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا، پتا چلا کہ اگرچہ بچپنا ہے، حضرت ابھی بچے ہیں، یعنی عمر شریف کے حوالے سے، عمر شریف کے حوالے سے ورنہ بچے نہیں ہیں، ورنہ بچے نہیں ہیں۔ النبی نبی ولو کان صبی، اور نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی ہو، یعنی اس میں خوبیاں جو ہیں، جس کو اللہ نبی بنانا چاہتا ہے، اس میں خوبیاں نبوت ہی کی ہوتی ہیں، اس میں خوبیاں نبوت کی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب دیکھا کہ دودھ نہیں پیتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ اذ تمشی اختک، آپ کی اے موسیٰ، آپ کی ہمشیرہ چل رہی تھی نا ساتھ ساتھ، اور جب تو نے دودھ نہ پیا تو پھر فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ، آپ کی ہمشیرہ نے بڑے پردے کے اہتمام سے آسیہ سے کہا،
خواتین سے کہا، فرعون کے سامنے نہیں گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، بیگانوں کے سامنے بے پردہ نہیں جاتی ہیں، نبی کی بہن بے پردہ نہیں جاتی۔ تو میں کہتا ہوں نبی کی لونڈیوں کو بھی بے پردہ نہیں گھومنا چاہیے، نبی پاک کی لونڈیوں کو بھی بے پردہ نہیں گھومنا چاہیے، اور نبی کی لونڈیوں کو بھی گھومنا نہیں چاہیے۔ اپنی بچیوں، اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کو مصطفیٰ کریم کی لونڈیاں بناؤ۔ ان کا بازاروں میں گھومنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ان کو حضور کی لونڈیاں بناؤ۔ کیوں؟ جب لونڈیاں بناؤ گے تو میرے آقا اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر ان کو پردہ دیں گے۔ یہ علیحدہ داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جلدی گئیں، امی جان پہلے سے اضطراب میں پریشان، پسینہ اور بڑا ضبط سے بیٹھی ہیں، ہچکیاں بالکل دبی آواز سے لے رہی ہیں کہ ہمشیرہ پہنچی، فرمایا بیٹی خیر ہے؟ عرض کی امی جان خیر ہے۔ بھائی کدھر ہے؟ فرمایا بھائی آپ کو یاد کر رہا ہے، بھائی جان آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جی کیسے؟ آپ کچھ تسلی ہوئی؟ کیسی؟ عرض کی حضور میرے بھائی جان کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ تو پھر دل نے آواز دی ہے، تیرا بیٹا میرا عام بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کی عظیم امانت ہے، اگر دودھ نہیں پیتے تو بیمار نہیں ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان گھبرانا نہیں ہے، میں خدا لگتا ہوں اس تیرے بچے کو تیری طرف لوٹاؤں گا۔ آپ پردہ کر کے چادر مبارک اوڑھ کر سراپا پے کر شرافت، نجابت، حیاء، غیرت، کسی ولی کی بیوی بے پردہ نہیں، کسی ولی کی بہن بے پردہ نہیں، کسی ولی کی بیٹی بے پردہ نہیں۔ اور ولیوں کو ماننے والوں کچھ خدا کا خوف کرو، اپنی بیویوں کو پردہ دو، اپنی بچیوں کو پردہ دو۔ بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے، پردے کا اہتمام کرو، پردہ بڑا ضروری ہے۔ ایک قرآن شریف کا ایک جملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او ایمان والی خواتین اور نبی رحمت علیہ السلام کی لونڈیوں، ایمان والوں کی بہنیں، بیٹیوں، بیویوں، ماؤں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب تم چلو تو پاؤں دھمکا کے نہ چلو، پاؤں دھمکا کے۔ اب میں آج کی خاتون کے چلنے کی ترجمانی اس پاکیزہ ممبر پہ بیٹھ کر میں نہیں کرتا، بس پھر آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آج کی بہن بیٹیاں جو ہیں ان کا چلنے کا ایک تو بازار میں چلنا، ایک غیروں کے سامنے چلنا، اور پھر انداز وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بےہودگی سے بچائے۔ رب فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کوئی مسلمان خاتون اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے۔ کیوں؟ عورتوں کو عادت ہے پازیب پہننے کی، جھانجھن دار زیور پاؤں میں پہننے کی عادت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہے تو پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جی۔ اور اگر بیٹی اپنے ابا حضور کے قدموں میں ہے تو کوئی حرج نہیں، پہن سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی محرم، یہ بھی اس واسطے پہن سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے مجبوراً بازار میں چلنا پڑے تو فرمایا اگر وہ زیور پہنا ہوا ہے اتر نہیں سکتا تو فَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، گھر میں ہو پھر بھی، باہر ہو تب بھی پاؤں دمکا کے نہ رکھے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کیونکہ پازیب بھی ایک زینت ہے، اگر تم دھمکاؤ گی آواز پیدا ہوگی، اور غیر کے کان میں تیرے پاؤں کی دھمک کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے۔ ایمان والو،
شرافت، حیا اور غیرت کے نام پہ کہتا ہوں کہ وہ رب تعالیٰ جو تیری میری بیٹی اور بچی کو پاؤں دھمکا کے چلنے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ غیر کے کانوں میں بچی کے پاؤں کی دھمک بھی نہ جائے، تو پھر بتاؤ جب عورتیں بلند آواز سے ریکارڈنگ پر فوش گیت گاتی ہیں اور جب غیر سنتے ہیں تو پھر کیا ایمانی معاشرہ یہی ہے؟ یہی ہے؟ اللہ بچائے۔ بس دل کا درد رونا ہے اپنوں کے سامنے، خدا کرے کسی میں ایک اشارہ کر دوں، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جنازہ جب جنازہ ہو جاتا ہے نا جی، آپ کا بھی معمول ہے، تو پھر دوست احباب آتے بھائی ذرا زیارت کرا دو، پھر چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹا کر کہتے جی لائن لگا لو، ادھر سے آتے جاؤ گزرتے جاؤ، ادھر سے آتے جاؤ گزرتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کی بیٹی کا جنازہ ہو، کسی کی بیوی کا جنازہ ہو، کسی کی امی جان کا جنازہ ہو، پھر بھی زیارت کرائی جاتی ہے؟ بتائیں، نہیں کرائی جاتی؟ لیما یہ وہی عورت نہیں جو زندگی میں بازار میں پھرتی تھی، یہ وہی عورت نہیں جو بازار میں بورے والا کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں شاپنگ کے نام پر فلان گلی میں فلان گلی میں، یہ وہی تو نہیں ہے تو وہی۔ کیا اس کے چہرے پر غیروں کی نظر نہیں پڑتی تھی؟ پڑتی تھی۔ اگر زندہ کے چہرے پر پڑتی تھی اور تم برداشت کرتے ہو، اب مردہ ماں کا چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے نہیں دکھاتے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، بڑا بے غیرت ہے، ماں کا چہرہ غیروں کو دکھا رہا ہے۔ تو پھر میں تو یہ بھی کہوں گا، اگر مردہ ماں، مردہ بیٹی، بہن، بیوی، اس کا چہرہ غیروں کو دکھانے والا بے غیرت ہے، تو جس کی بہن بیٹی بازار میں یعنی پھرتی ہے وہ بھی بے غیرت ہے، شرم اس میں بھی نہیں ہے۔ حیا لاؤ، حیا کو آواز دو، مدینے کے تاجدار کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یا رسول اللہ ہمیں غیرت کی ضرورت ہے، ہمیں حیا کی ضرورت ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں الحیا شعبۃ من الایمان، حیا گھروں میں لاؤ، یہی ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے چادر پاک لی، اوڑھی، پردے کے ساتھ، پہلے بتا دیا گیا کہ ایک شریف زادی آ رہی ہے، سب مرد ایک طرف ہو جائیں، کوئی بندہ، کوئی شخص بھی اس کمرے میں نہ ہو جہاں موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، سب نکل جاؤ، قربان نبی کی ماں آ رہی ہے، رسول کی ماں آ رہی ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دوستو، یہ بھی ہو جائے خدا کرے، نبی پاک کی امی جان، بہن، بیٹی آئیں تو سب ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کرے ہمیں یہ بھی شرافت مل جائے، رسول اللہ کی لونڈیاں آ رہی ہیں، ایک طرف ہو جاؤ۔ کیا آپ نے یہ حدیث شریف نہیں سنی؟ کیا نہیں سنی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں دو نعمتیں، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہا بعدی لن، حضور فرماتے ہیں صلاۃ والسلام لن تضلوا بعدی، میں دو نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک میری آل، ایک قرآن ایک میری آل۔ نہ قرآن کو چھوڑو، نہ آل رسول کی سیرت کو چھوڑو، اور سید کہلانے والوں تم بھی غیرت کرو۔ شریعت پاک مصطفیٰ کے قدموں سے نکلی ہے، اگر غیر کی بہن بیٹی بازار میں بے پردہ نکلے تو اس کے لیے بے حیائی ہے، تو سادات کرام خدا را یہ حضور کا خون ہے ان کی رگوں میں، ان بچیوں کو بھی پردہ دو نا۔ حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کسی کو پرصراط پہ بولو گزرنا پڑے گا، ہر کوئی گزرے گا۔
بدبخت گر کے جہنم میں جائیں گے، خوش نصیب پار لگیں گے۔ اتنے میں آواز آئے گی، فرشتہ ندا دے گا، یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، او میدان قیامت میں حاضر ہونے والوں نظریں جھکا لو، نظریں جھکا لو۔ کیوں؟ لأن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط، میرے مصطفیٰ کی شہزادی آ رہی ہے، نظریں جھکا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ شاہ صاحب، میرے محبوب کی شہزادی آ رہی ہے، نظریں جھکا لو۔ 70,000 حوران بہشتی کے جلاؤ میں میرے آقا کی شہزادی صاحبہ گزرے گی، تاکہ اگر کسی فرشتے کی بھی نظر اٹھے تو کسی حور پہ پڑے، محمد عربی کی شہزادی کے قدموں پر بھی نہ پڑے۔ آپ ایسوں کے غلام ہیں میرے دوستو۔ آپ کی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، میری بیٹیاں اس عالی وقار شہزادی رسول السلام کی لونڈیاں ہیں، ان کو بھی ان کی سیدہ کی شان کے مطابق پردہ دینا چاہیے۔ آ گئی امی جان، ایک طرف ہو جا، ہو گئے، کمرہ خالی خالی۔ آسیہ کھڑی ہیں، آسیہ کھڑی ہیں، بھول نہ جاؤں گی آسیہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی اہلیہ پاک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے، حضور نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ سے، اللہ اکبر، جب تم جاؤ تو میری بیویوں کو میرے سلام دینا، میری بیویوں کو میرے۔ خدیجہ الکبریٰ حیران رہ گئی، عرض کی میرے آقا آپ مجھ سے تو پہلے آپ کے در اقدس میں کوئی آئی نہیں، جس سے سب سے پہلے آپ نے نکاح فرمایا وہ تو میں ہوں، میری خوش نصیبی ہے، اور کون سی بیوی ہے جو مجھ سے بھی پیر کر گئی؟ فرمایا وہ فرعون کی زوجہ آسیہ ہے جو جنت میں میری بیوی ہوگی، جنت میں میری، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ جو خبر دینے کے لیے آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ میری زوجات میں داخل فرمائے گا۔ ہاں جی، اس لیے رب نے آسیہ کو فرعون کی دستبرد سے بچایا۔ جب بھی وہ معاذ اللہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تو اس کا ہاتھ شل، ہاتھ لگا نہیں سکتا تھا۔ تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خدا را سرکار کے قدموں سے بہن بیٹیوں کا، بچیوں کا، اپنی بیویوں کا اپنا تعلق حضور کے آستانے سے کر دو، اور رب غیروں کے ہاتھ شل کر دے گا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ امی جان آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے بے ساختہ ہاتھ کھول دیے، امی جان سے چمٹ گئے۔ ادھر کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنے سے پہلے ساری عورتیں دھکے کھاتی چلی گئیں، بائی پاس نکل گئی، میرے آقا کے مبارک آنکھیں بندہ، دیکھا ہی کسی کو نہیں۔ جیسے حلیمہ سعدیہ آئیں، ففتح عینیہ، ففتح عینیہ، حلیمہ فرماتی میں نے دیکھا حضور ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، نیچے سبز بستر شریف ہے، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، میں نے، مجھ پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی حضور کے رخ انور کو دیکھ کر، لیکن مجھے محبت نے مجبور کیا، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کی دیر ہے، ففتح عینیہ، حضور نے دونوں چشمان مقدسہ عجیب دل نواز انداز سے کھولی۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے وَتَبَسَّمَ، مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، سرکار دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ بھی ایک حقیقت تھی۔ آپ گویا فرما رہے تھے حلیمہ سعدیہ
پریشان تھی کہ پیچھے رہ گئی ہوں، مجھے کون قبول کرے گا؟ میری وفا کی داد دے، میں نے تیرے بغیر کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ میرے آقا باہما شان نبوت و رسالت سب خوبیوں کے ساتھ تشریف لائے، جن پر ابھی تک رب نے پردہ رکھا تھا، اور پھر اس وقت اٹھایا جب اعلان نبوت فرمایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔